نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحج کا رکوع نمبر 6 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 39 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب آپ اپنے دفاع کے لیے جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے جن پر ناحق جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی تو ان سب کی آتش غضب جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور ایک مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہی زبانیں جو کہتی تھی کہ یہ صادق اور امین ہے، وہ اب معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو شاعر، مجنوں اور مفتری جیسے نازیبا الفاظ جو ہیں اس میں پکارنے میں بے باک ہو گئی۔ اسی طرح سے یاسر اور ان کی اہلیہ سمیہ کو ہی برچھے مار مار کر گھائل نہیں کیا جاتا، بلکہ اور بھی جتنے بے یار و مددگار ان کے اس ظالمانہ نظام کو چھوڑ کر اسلام کی شیلٹر میں آنا چاہتے تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، ان سب کو بھی شدید تکلیفیں دی گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ کے چچا کچے چمڑے میں کس کر باندھ دیتا اور چلاتی دھوپ میں پھینک دیتا۔ حضرت بکر صدیق کو ایک دفعہ اتنا مارا گیا، کوپ کیا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور پہروں بے ہوش پڑے رہے، اور جسمانی اذیت رسانیوں کے علاوہ بات بات پر مذاق اور ہر بات پر اعتراض اور ہر حکم شریعت پر آوازیں کسی جاتی۔ غرضیہ کفر کے ترکش جو تھے وہ اس قدر اب تیز چلائے جاتے کہ کوئی بھی جسم اور روح کا حصہ جو ہے وہ زخمی ہوئے بغیر نہ رہتا، اور یہ سلسلہ 13 سال تک شد و مت کے ساتھ پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلام مخالفت میں جاری رہا۔ اس کے باوجود مظلوموں کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی گئی، کیونکہ ان کے یہ رب کا حکم تھا کہ صبر و ضبط سے کام لے۔ اب اس کے بہت سے پہلو تھے جو ہم پہلے پڑھ چکے تفاصیل میں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان طاقت میں نہیں تھے، دوسرا یہ کہ اسلام اب صحابہ کرام کی ٹریننگ تھی، مسلمانوں کی ٹریننگ تھی، اور ٹریننگ کا سلسلہ اور ابتدا یہاں سے کیا تھا کہ جب بھی آپ نے حق کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو سب سے پہلے جو ہے شروع میں ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی مخالفتوں کا سامنا ہوگا، ایسے ہی چیزیں سامنے آئیں گی، ہر چیز فال ہوتی چلی جائے گی، کہیں کامیابی نظر نہیں آئے گی، ہر طرف ناکامیاں ہی نظر آ رہی ہوں گی بظاہر سامنے، اور وہ ناکامیاں آ کے ہمیں ڈرا رہی ہوں گی، اور جو ہے کبھی اولاد کے تھرو ہم بلیک میل ہو رہے ہوں گے، کبھی مال کے تھرو بلیک میل ہو رہے ہوں گے، تو یہ سب بلیک میلنگ اور جو ہے وہ نفسیاتی تشدد اور جسمانی تشدد کا ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کے خلاف کھڑے ہوں اور ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے پہ نہیں کھڑے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے کبھی بھی 13 سالہ زندگی میں چین کا ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوا، اور پھر جب مدینہ منورہ آ گئے تو اب مدینہ منورہ میں انہیں ایک سکھ کا سانس ملا کہ وہ ڈائریکٹلی جو تشدد اور تکلیف تھی اس سے جو ہے وہ ریلیف مل گیا، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے کب سکون سے بیٹھنے دیا مسلمانوں کو۔ مدینہ کی چراگاہوں میں اگر کسی مسلمان کے مویشی چر رہے ہوتے تو انہیں لے اٹھتے، اکا دکا مسلمان مل جاتا، اسے بھی قتل کر دیتے، کرنے سے باز نہ آتے۔ 14-15 سال تک صبر و ضبط سے مظالم برداشت کرنے والوں کو آج اجازت دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ تم اپنی مدافعت کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو، ڈیفینس میں، پہلے اٹیک نہیں کرنا، اگر کوئی آپ پہ کرے تو اب اٹھا لو، کیونکہ اب آپ پاور میں آ گئے ہو، اب آپ کو ایک طریقہ اور راستہ مل گیا، اب آپ کی ایک جماعت بن گئی، گروپ بن گیا، اب آپ کو ایک حکمرانی مل گئی، اب آپ یہ تلوار اٹھا سکتے ہو۔ اور پھر کیونکہ اب کفر کے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، اور یہ اس قدر ان کی جو ہے جفاکشیاں بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کو آگے سے ہم نے ریسسٹ کرنا ہے، ان کو آگے سے روکنا ہے۔ اب اٹھو، ان سرکشوں کو جو ہے ان کو ذرا ہوش کے ناخن دلوا دو، اور ان کو یہ بتا دو کہ اسلام کا چراغ اس لیے روشن نہیں ہوا کہ تم اپنی پھونکے مار کے اس کو بجھا دو گے، بلکہ یہ اس کا پرچم اس لیے تھاما گیا ہے کہ اسے ہم دنیا کے ہر بستی اور ہر گاؤں اور پوری دنیا میں جو ہے یہ پرچم لہرا دیں گے۔ پرچم تب تک لہراتا رہے گا جب تک یہ نظام کائنات موجود ہے، اور ان حالات میں اور انہی مقاصد کے لیے یہاں پر جہاد کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے۔
اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں وطن سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر سے بعض کو بعض کے ذریعے قیام امن کی جدوجہد کی صورت میں ہٹاتا نہ رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں یعنی تمام ادیان کے مذہبی مراکز اور عبادت گاہیں مسمار اور ویران کر دی جاتی، جن میں کثرت سے اللہ کا نام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اب مظلوموں کی وہ ساری طویل فہرست تھی کہ کہاں قتل نہیں کرتے تھے، ان پہ کوئی الزام نہ تھا، نہ ہی ان کا دامن کسی قسم کے گناہ سے جو ہے وہ داغدار تھا، بس ان کا ایک ہی جرم تھا اور ایک ہی قصور تھا کہ وہ جس کی انہیں سزا یہ دی گئی کہ وہ صرف ایک ہی جرم کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ایک ہے، رب اللہ، اور اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے بغیر ہم کسی لات و منات کو اپنا معبود نہیں مانتے، جس کی وجہ سے انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور پھر ربانی سیاست کا ایک عالمی اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے تمام بنی ہوئے انسان کا جو ہے اسی میں بھلا ہے کہ طاقت کو ایک توازن کے ساتھ رکھا جائے۔ اگر قوت و طاقت ایک قوم کے ہاتھ میں دے دی جائے تو دنیا میں امن و سلامتی کا جنازہ نکل جائے۔ طاقتور ہاتھ کمزور اور بے بس قوموں پر بے دریغ ظلم ڈھاتا رہے گا، اسے کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے شہر اور بستیاں وہ کھنڈرات کا تصور پیش کریں گے، اور جو عزتیں ہیں وہ پامال کر دی جائیں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کے مذہبی عبادت خانے جو ان کی عقیدت اور محبت کا مرکز ہے، ان کی اینٹ زین پہ جا کر رکھ دی جائے گی اور کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ اس لیے حکمت خداوندی کو یہ گوارا نہیں کہ صرف ایک قوم کو دنیا بھر کی جو ہے وہ زمام اقتدار سونپ دی جائے، بلکہ قدرت ہمیشہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کا اہتمام کرتی رہتی ہے۔ اب مسلمانوں پر بھی خاموشی سے مظالم برداشت کرنے کی پابندی کیونکہ عائد رہی ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ کفار کو اس کا جواب دو، تاکہ جو ہے کفار اب کیونکہ پوری طاقت ان کے پاس ہے تو یہ اب طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس توازن کو، اس نظام کو بگاڑ رہے ہیں، تو اب جو ہے ان کو یہ جواب دو تاکہ جو طاقت کا مستحق ہے اس کو وہ طاقت عطا کر دی جائے۔ اللہ کی مدد کس کی شامل حال ہوگی؟ ظاہری بات ہے اسی کی ہوگی جو اللہ کی خاطر نکلے گا اور باطل سے ٹکرائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے اور یہ اہل حق وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور باشندگان مدین نے بھی جھٹلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ سو میں ان سب کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر بتائیے میرا عذاب کیسا تھا۔ اب آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 میں یہ سارے طویل سے بیان ہے کہ آپ سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں ان نبیوں کے ساتھ بھی یہ قوم یہ سب ایسے ہی کرتے تھے۔ پہلی آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کے تحفظ کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے رہی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہاں انہی کا تعارف کرایا جائے گا کہ ان کی حکومت اور ان کا اقتدار بالکل منفرد نوعیت کا ہوگا۔ جب ان کے پاس حکومت ہوگی تو وہ رب کی یاد سے غافل نہیں ہوں گے۔ جب ان کے پاس ملک کے خزانے کی کنجیاں ہوں گی تو وہ خزانوں کو اپنی ذاتی آرام و آسائش میں استعمال نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے اس کے مستحقین کو جو ہے اس کو پہنچائیں گے۔ اسی طرح جب اقتدار کے جھنڈے ان کے پاس ہوں گے تو کوئی بدکاری، فسق و فجور نہیں ہوگا، بلکہ کیے جائیں گے، تو وہ ان کی دولت غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گی، اور جہاں ان کے مبارک قدم پہنچیں گے وہاں نیکی اور تقویٰ جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آنے لگ جائے گا۔ اور اگر اس آیت پر غور کریں تو اسلامی رہنماؤں کے لیے ایک مکمل جامعہ فہرست اور ایک جامعہ دستور العمل جو ہے وہ اس آیت میں بیان کر دی ہے کہ جو مسلمان حکمران ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا اقتدار سونپ رکھا ہے اور جن کو خلافت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے۔ اللہ نے کہا نا سورۃ بقرہ میں کہ میں نے بنی آدم کو خلافت، نیابت عطا کی ہے، تو وہ جو نیابت کا حق ہے وہ کیسے ادا کرے اس پوری آیت میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر آگے اس طرح سے آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے جو انبیاء کرام تھے ان سب کے ساتھ بھی یہ لوگ یہی جو ہے وہ سلوک کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب ان کے وہ یہ سلوک کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عذاب دیا۔ تو آج مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی بڑی حقیقت کا اظہار ہے کہ جب تو وہ لوگ جو قوم اپنی بدکاریوں سے باز نہیں آتی تھی، اپنی انجام کار سے دوچار ہو گئی، اور ان کے اعمال کی کھیتی ایسی نہیں تھی کہ صبح بوئی اور شام کو کاٹ لی،
بلکہ جو ہے یہ عمل جو ہے اس کا صلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پر دیکھ لو کہ جب ان کو انہوں نے سرکشی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، تو آج وہ قومیں اس دنیا میں آباد ہی نہیں ہیں۔ پھر کتنی ہی ایسی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی رہیں، اور ان کی ہلاکت کے کتنے کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں، اور کوئی ان کو صرف ہمارے لیے وہ نشان عبرت کے طور پہ اب باقی ہیں۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ شاید ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ سمجھ سکتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کی بات سن سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایسوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے، اور یہ آپ سے عذاب میں جلدی کے خواہش مند ہے، اور اللہ ہرگز اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اور جب عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب کا ایک دن آپ کے رب کے ہاں 1000 سال کی مانند ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہر کسی کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب ان ساری آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قوم بدکاریوں سے باز نہیں ہے جو ہے سدھر جاؤ، لیکن وہ کچھ عرصہ تو سدھرتی، لیکن پھر دوبارہ انہیں اعمال کبھی یہاں پہ آ جاتی۔ پھر اسی طرح سے کہا کہ قومیں اپنی عروج و زوال کی منزلیں دنوں اور مہینوں میں طے نہیں کرتی، بلکہ اس کے لیے 100 سال جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں، اور 1000 سال کی مدت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ اس لیے تمہارے خیال سے اگر نزول عذاب میں تاخیر ہو گئی تو میرے رسولوں کی تکذیب نہ کرو، بلکہ تمہیں مزید مہلت مل گئی ہے۔ اور پہلے بھی بدکار قوموں پر فوراً عذاب نہیں اترا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے طویل مہلت کے بعد انہیں خوب جو ہے وہ جج کر کے، اور انہیں خوب مہلت دے کے، حجت قائم کر کے، پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔